بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ گھر والے نہیں مان رہے. نکاح کی بات گھر میں تو کرتے ہیں, امی کا مسئلہ ہے, ابو کا مسئلہ ہے. اچھا, نکاح جیسی حلال چیز گھر والوں کے نہ ماننے کی وجہ سے ایک حلال چیز چھوڑی جا سکتی ہے کہ گھر والے نہیں مان رہے, امی نہیں مان رہی, ابو نہیں مان رہا, تو عقل کے اندھو ایک حرام چیز جیسے کہ ایک دوسرے سے بات کرنا, ایک دوسرے کو ڈیٹ کرنا, ایک دوسرے کے ساتھ حرام تعلقات قائم کرنا, یہ کیسے آپ لوگوں کے لیے جائز ہو جاتی ہے؟ تمہارے گھر والے نکاح کے لیے نہ مانے, نکاح نہیں ہو سکتا. اور اللہ رب العزت نے یہ جو زنا اور حرام تعلق رکھنے سے منع کیا جس کے لیے اللہ اور اس کا نبی نہیں مان رہا, وہ تمہارے لیے کیسے آسان ہے بھائی؟ یعنی کہ گھر والوں کے نہ ماننے کی وجہ سے نکاح سے رک سکتے ہو, اور اللہ اور اس کا رسول جس کام کے لیے راضی نہیں ہے وہ تو تم کر رہے ہو. یہ اپنے حرام ریلیشنز, یہ ایک دوسرے کو ڈیٹ کرنا, ایک دوسرے کے ساتھ اننیسیسری ٹاکس کرنا, کیا اس بات کو سامنے رکھ کر یہ ساری چیزیں چھوڑی نہیں جا سکتی کہ اللہ اور اس کا رسول نہیں مان رہا؟ لیکن وہی بات ہے نا میری جان کہ ہم لوگ خاندانی نظام کو فالو کر رہے ہیں, اسلامی نظام کو تو ہم فالو ہی نہیں کر رہے, اور ہم سارے نام کے مسلمان ہیں. مسلمانیت, مسلمان بننے کے لیے ضروری یہ ہے کہ اپنی سانسوں کو, اپنی سوچ کو, اپنے جذبات کو, اپنے احساسات کو, اپنے اعمال کو این اللہ اور اس کے رسول کے مطابق. مجھے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ان کو سمجھانا چھوڑ دو, یہ نہیں سمجھیں گے, ان پر محنت کرنا چھوڑ دو, یہ اپنی ماں باپ کی نہیں سنتے, گھر والوں کی نہیں سنتے, تو تمہاری کیا سنتے؟ لیکن میں اپنے دل کی ایک بات بتاؤں, واللہ مجھے آپ لوگوں سے ابھی تک امید ہے, مجھے بھروسہ ہے, مجھے اس بات کا یقین ہے کہ آپ ان لوگوں کو غلط ثابت کریں گے. آپ آئیں گے اللہ کی طرف, آپ چھوڑیں گے وہ تمام گناہ جن گناہوں کو کرنے کے بعد آپ ذلیل ہو گئے, آپ گر گئے, کنفیوز ہو گئے, آپ غائب ہو گئے, آپ نے اپنا آپ کھو دیا, اپنی صلاحیتوں کو ضائع کر دیا. مجھے امید ہے کہ ایک دن تم اپنے آپ کو پہچانو گے, اور جس دن تم نے اپنے آپ کو پہچانا تو تمہارا بھائی تمہارے لیے سب سے زیادہ خوش ہوگا, اور اس بھائی کی دعائیں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہیں گی. بس میں ایک ریکویسٹ کرتا ہوں تم سے کہ میں جانتا ہوں کہ تم اللہ کی طرف آؤ گے تو آؤ گے کبھی نہ کبھی, کیونکہ اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی نہیں ہے. یہ بات بہت جلد تمہیں ریئلائز ہونے والی ہے, لیکن ہو سکتا ہے اس میں سال ہو, 2 سال ہو, 3 سال ہو, 4 سال ہو, اس کے بعد آنا تو تم نے اللہ ہی کے پاس ہے, کیونکہ تمہیں لگنے والی ہیں بہت ساری ٹھوکریں. یہی لوگ تمہیں ذلیل کرنے والے ہیں جن لوگوں سے آج تم محبتوں کے دعوے کر رہے ہو, اور وہ دنیا جس کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو, اسی دنیا نے جب تمہیں اصل چہرہ دکھایا تو اللہ کے علاوہ تمہیں اور کوئی نہیں یاد آئے گا. لیکن ریکویسٹ میں صرف یہ کر رہا ہوں کہ جلدی کر لو, یہ نہ ہو کہ دیر ہو جائے. میں جانتا ہوں کہ تم خود کو بدلنا چاہتے ہو, مجھے پتا ہے کہ تم اللہ کی طرف آنا چاہتے ہو, لیکن تم تھوڑے سے جکڑے ہوئے ہو, کنفیوز ہو, کمزور فیل کرتے ہو. لیکن واللہ میری جان, تیری ایک توبہ, تیرا ایک ارادہ, تیرا ایک آنسو تیری سب سے بڑی طاقت ثابت ہو سکتے ہیں. تیری ایک دعا پورے عرش کو ہلا سکتے ہیں, تیرا ایک آنسو تیری ہدایت کا فیصلہ کر سکتا ہے. بس تو 5-10 منٹ سنسیئر ہو کر, لوئل ہو کر, دنیا سے کٹ کر, اپنے رب کی ضرورت کو فیل کر کے, اور اپنے آپ کو گرا ہوا محسوس کر کے, کمزور محسوس کر کے اس کے در پہ تو جا, اس کے سامنے جھک تو صحیح, ہاتھ تو اٹھا, مانگ تو صحیح. اس کے فیصلے تو آلریڈی ہو چکے ہیں, تیری طرف سے دیر ہے. چل شاباش, آجا اپنے اس اللہ کی طرف جو تیرے ساتھ ہے, جسے تو نے چھوڑ دیا لیکن اس نے تجھے نہیں چھوڑا. آ میری بہن اس کی طرف جس کی آج تک تو نے اچھے سے بات نہیں مانی, لیکن اس نے تیری ہر ضرورت کو پورا کیا, تیرے ہر ایپ پر, تیرے ہر گناہ پر پردے ڈالے ہیں, تجھے ایکسپوز نہیں کیا. اور اگر آج تم نے میری بات نہیں مانی نا تو کوئی بات نہیں, میں بار بار تمہیں یہ ریئلائز کرواؤں گا کہ تمہارا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. Thanks for watching.